فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 557 20 مارچ 2022۔ سوال: کیا وطر کی دعا میں ہاتھ بلند کرنا مسنون ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، البتہ عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قنوت وطر کے آثار ملتے ہیں، جیسا کہ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں ذکر کیا ہے۔ مختصر قیام اللیل صفحہ نمبر 320۔ ہمارے خیال میں قنوت وطر میں دعا ہاتھ اٹھا کر یا اٹھائے بغیر دونوں طرح کی جا سکتی ہے، کسی ایک طریقے پر تشدد اور دوام درست نہیں ہے۔ البتہ وطر میں تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھانا پھر انہیں باندھ لینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اس سلسلے میں دو جلیل القدر ائمہ حدیث امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا دلچسپ مناظرہ اور مباحثہ بھی ہے، جو تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز قنوت نازلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے، صحیح مسلم حدیث نمبر 913۔ لہذا اگر کوئی وطر میں قنوت نازلہ کرنا چاہتا ہے تو رکوع کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کرے گا، البتہ قنوت وطر کو ہمیشہ ہی قنوت نازلہ بنا دینا مناسب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔